احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یُعْجِبُکَ خوش کرتی ہے، قولہ بات اس کی، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، وَیُشْہِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ کو، علی اوپر، ما اس کے جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وَہُوَ اور وہ، حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ روٹ ورڈ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، بعض، من جو کوئی، یعجبک عین جیم بار روٹ ہے اس کا، عجب یعجبک عجاب کسی کو پسندیدگی میں مبتلا کرنا، یعجبک پسند آتی ہے تجھ کو، قولہ اس کی بات، سپیچ مراد ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، دنیاوی امور میں، وَیُشْہِدُ اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اشہد یشہد گواہ بنانا، شین ہا دال روٹ ہے اس کا، علی اوپر اس کے، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، نفاق میں ہے، وَہُوَ اور وہ، الد زیادہ سخت جھگڑالو، سخت جھگڑا کرنا، کسی کی بات نہ ماننا، شور مچاتے جانا اور کسی کی نہ سننا۔ اور خصام اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، یا تو مسخر میں جھگڑا کرنا یا جھگڑنا، خاص سے، خصام مصدر یعنی جھگڑنے میں، اور یا پھر یہ خصم کی جمع ہے، خاص صاد میم، خصم اس کا روٹ ہے، خصم کہتے ہیں جھگڑنے کو، تو خصام جھگڑنے والے، یعنی جمع کے معنوں میں دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے، جھگڑنے والا، مثلا جھگڑالو ہے، یہ مطلب اس میں یہ بات آتی ہے کسی کے سامنے خود کو جھگڑالو ثابت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ پچھلی آیات حج سے متعلق تھی۔ حج پر جانے والوں میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ کچھ لوگ بظاہر عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن دراصل دنیا ان کا مقصود ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر ان کی دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ گویا وہ دو کردار تھے، ایک دنیا کا چاہنے والا، دوسرا دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگنے والے۔ آج کی آیات میں بھی ہم دو کرداروں کو پڑھیں گے۔ ایک وہ شخص جو دنیا دار ہے اور زمانہ ساز ہے، اس کی ساری نظر دنیا کے فائدے حاصل کرنے پر ہے، اس کے برعکس دوسرا شخص با اصول اور با کردار ہے، وہ ہر قیمت پر دین کو اختیار کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ انسان کو سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہے، دونوں راستے کھول کر بتا دیتا ہے، اور پھر پڑھنے والے اور سننے والے پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی قسم کا کردار کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا جن کی باتیں تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہیں، جس کی خطابت، ساخت و بلاغت، بات کرنے کا انداز تمہیں مسحور کر دیتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں جس چیز کے بارے میں یہ ہوتی ہیں، کس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے بارے میں خوب جانتے ہیں اور خوب ترقی بھی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ بات کرتے ہیں دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں اپنی خوبصورت باتوں کی وجہ سے۔ وَیُشْہِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِی قَلْبِهِ
اللہ کو گواہ بناتے رہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اس پر جو ان کے دلوں میں ہے کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں۔ نمبر 1، خوبصورت باتوں سے دوسروں کو حیران کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، لہٰذا پوری طرح ان کو اپنی جال میں پھانس لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، وہ جھگڑنے والوں میں سے سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ جب کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف جاتی ہے تو ان کا خوبصورت کلام ٹوٹل بدل جاتا ہے، پھر وہ اپنے حق میں لڑنے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر طرح کے جھوٹ کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، اپنے مطلب کے حصول کے لیے۔ یہ منافق کا کردار ہے، اسے ہر قیمت پر دنیا کا فائدہ مطلوب ہے۔ دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے خوش کرتا ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنا ٹرسٹ دینے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، اور دنیاوی فائدوں کا جب نقصان ہونے لگے تو وہ جھگڑنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ وہ کسی کی بات نہیں سنتا، صرف اپنی سناتا ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 4 میں آتا ہے، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں دیکھنے میں حیرت زدہ کر دیں، جسمانی لحاظ سے فٹ اور باتوں میں ماہر، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے وہ باتیں ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ مفاد پرست، خود غرض، دھوکے باز، جھوٹا، جھگڑالو، لڑاکا ہلاک ہوتے ایسے کردار دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سمارٹ ہے۔ جب ان کے مقصد کو نقصان پہنچے تو وہاں سارا اخلاق بھول جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں الدو کا معنی کیا تھا؟ سب سے زیادہ خصام، جھگڑنے میں۔ دنیا میں جھگڑالو لوگ ہیں وہ ان سب سے زیادہ جھگڑنے والا۔ بعض لوگوں کے اندر دو رنگی ہوتی ہے، گھر سے باہر ہوتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، جب گھر آتے ہیں ان سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں، لڑ لڑ کے دوسرے کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کردار سخت ناپسندیدہ کردار ہے۔ یہ آئینہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرنے والے۔ ایک طرف بڑی مطلبی باتیں، دوسری طرف مرضی کے خلاف ذرا سا بھی کچھ ہو گیا، انتہائی گالی گلوچ اور بدتمیزی پر اتر آنے والے لوگ، چاہے کتنے پڑھے لکھے ہوں، ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نزدیک مبعوث ترین آدمی جس سے اللہ کو شدید نفرت ہے، جو سخت جھگڑالو ہے، یعنی بہت زیادہ جھگڑنے والا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔